آج اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں ایک ایسا کلام اور اس کو پڑھنے کی فضیلت۔ اگر اس کی فضیلت بیان کی جائے تو وقت کم پڑ جائے گا، اور اگر اس کی فضیلت لکھی جائے تو دنیا کی تمام روشنائیاں کم پڑ جائیں گی۔ تو اب آپ لوگ خود سمجھ سکتے ہو کہ اتنا پیارا کلام اور اس کو پڑھنے کی فضیلت۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، ایک بھی سیکنڈ کی ویڈیو اسکپ نہ کریں۔ اگر آج آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، دنیاوی تمام مشکلات دور ہوں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو بھی جائز مقصد ہوگا، اس کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا کرو گے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت سن کر آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے کہ اتنا پیارا سا کلام اور اس کو پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت۔ یہ کلام بہت ہی چھوٹا سا کلام ہے، بہت ہی آسان سا کلام ہے، یہ ہر ایک شخص کو یاد ہوگا۔ آپ لوگ اس کلام کو روزانہ پڑھنے کا معمول ضرور بنا لیں۔ اب آپ لوگ دھیان سے سنیں اس کو پڑھنے کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ اس کلام کو کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ملنے لگتا ہے، حکم ہوتا ہے اے عرش ساکن ہو جا۔ وہ کہتا ہے اے اللہ اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے، تب اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ میں نے اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے انیس الوعیزین کی۔ یہاں پر آج جو بھی بات ہوگی وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگی۔ اب آپ لوگ اس کلام کو پڑھنے کی تیسری فضیلت دھیان سے سنیں۔ اس فضیلت کو سننے کے بعد آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے اور خود کو روزانہ اس عمل کو کرنے سے روک نہیں پاؤ گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، ایک عربی شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہت ہی بڑا گنہگار ہوں۔ بیان ختم کرنے کے بعد آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر سے ایک مرتبہ پوچھا، کیا درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں۔ پھر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس بات کو سننے کے بعد وہ شخص خاموش ہو گیا اور زار زار رونے لگا۔ تب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس کلام کو پڑھ لیا کر اللہ تبارک تعالیٰ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ روایت ہے انیس الوعیزین کی۔ مجھے امید ہے اس فضیلت کو سننے کے بعد آپ لوگ روزانہ اس کلام کو پڑھنے کا معمول بنا لو گے۔ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں، یوں تو میں نے ابھی چند فضیلتیں بیان کی ہیں، اب آپ لوگ یہاں پر اس کی فضیلت دھیان سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سچے دل سے اس کلام کو کہے گا اس کے ذرے برابر بھی گناہ باقی نہ رہیں گے۔ ساری کائنات کا وزن ایک طرف اور اس کلام کا وزن ایک طرف۔ یہی ایک اور روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور اس کلام کو ایک پرچی پر لکھ کر ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے زیادہ بھاری یہ کلام ہوگا۔ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اس کلام کو پڑھے گا تو وہ کلام عرش تک بلند ہو جاتا ہے، یعنی کہ کوئی شخص اگر اخلاص کے ساتھ اس کلام کو پڑھے گا تو یہ کلام عرش تک بلند ہو جاتا ہے۔ یہیں پر ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یعنی جو شخص اخلاص کے ساتھ کبھی اس کلام کو کہتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ روایت ہے نسائی و ترمذی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بس ایک لاسٹ اس کی فضیلت دھیان سے اور سنیں۔ اگر کوئی شخص اس کلام کو کثرت سے پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کا ایمان تازہ رہتا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا ایمان تازہ کرو۔ تب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کس طرح تازہ کریں؟ تب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کلام کو کثرت سے پڑھ لیا کرو، تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ روایت ہے طبرانی کی۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت۔ آپ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہوئے اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، ویڈیو کو دل سے شیئر کریں، اس پیارے پیارے کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، کیونکہ دینی معلومات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اور اس کلام کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ جب بھی آپ لوگوں کے پاس وقت ہوا کرے، خالی بیٹھے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، دکان پر جاتے ہوں، مارکیٹ جاتے ہوں یا کوئی بھی کام کرتے ہوں، تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ کثرت سے اس کلام کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس کلام کو پڑھتے پڑھتے آپ لوگ جو بھی کام شروع کرو گے، جو بھی جائز کام شروع کرو گے، انشاءاللہ تعالی وہ کام پورا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کلام کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر عاجزی ہو کر انکساری کے ساتھ جو بھی جائز دعا کرو گے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی ہر ایک جائز دعا قبول ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کلام کو پڑھتے ہوئے آپ لوگ اپنی دکان پر، اپنے بزنس پر جاؤ گے، انشاءاللہ تعالی اس کاروبار میں، اس رزق میں برکت ہوگی، دکان میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اب آپ لوگ میرے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ، اے غفور الرحیم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے شرمندہ ہیں۔ اے اللہ، ہم گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری خطاؤں کو معاف کر۔ اے اللہ، جو گناہ جان کر کیے گئے ہیں انہیں بھی معاف فرما، جو انجانے میں ہوئے ہیں انہیں بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے مردوں اور عورتوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ اے اللہ، ہماری عبادتوں کو قبول کر۔ اے غفور الرحیم، سب مسلمانوں کو نیک بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں ہر طرح کی بری عادتوں سے بچا۔ اے اللہ، ایسے کاموں کی توفیق دے جس سے لوگ اچھائی کے ساتھ یاد کریں۔ اے اللہ، بیماروں کو شفا دے۔ اے اللہ، لاچاروں کو قوت اور طاقت دے۔ اے اللہ، ہمیں شرک اور بدعت سے بچا۔ اے اللہ، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر۔ اے اللہ، ہمارے تمام دکھ درد دور کر۔ اے اللہ، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور کر۔ اے اللہ، تیرے تمام مسلمان بندوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین اللہم آمین۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور دل سے بولیں آمین۔ کیا پتہ کس شخص کی دعا قبول ہو جائے، اس کے ذریعے ہم سب لوگوں کی دعا قبول ہو جائے۔ اب میں آپ سے جانے کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ تعالی شام کو 8 بجے پھر ملاقات ہوگی ایک اور کامیاب ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دعاؤں کی گزارش، میں ہوں شہباز حسین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔